الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز اور تمام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں نے ابھی ایک مختصر سی حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ میں اکثر اپنے معروضات میں اس بات کو ذکر ضرور کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں اس میں یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے سبق اور احکامات موجود ہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق مل رہا ہے، ایک تعلیم مل رہی ہے۔ اس کی طرف جانے سے پہلے ہم اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں، اور وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، اور تارک الدنیا ہیں۔ تارک الدنیا کے معنی ہے یعنی دنیا سے بالکل جو ہے الغرض ہو جانا اور دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ رکھنا، ترک جسے ہم کہتے ہیں عام طور سے کہ ترک تعلق کر دینا، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ تعلق ختم کر دیا جاتا ہے، اور اسی سے ہے تارک الدنیا کے معنی یہ ہوئے کہ جو دنیا سے بالکل دنیا کو چھوڑ دیا اور جس کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہ ہو، اور یہ بڑے اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
السابقون الاولون میں آپ 5ویں نمبر پہ ہیں۔ آپ نے اس کی روایت فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ میرے اوپر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال ہر ہفتے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر ہفتے سے مراد ہے ہفتہ وار یا ویکلی کہہ لیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال ہر ہفتے پیش کیے جاتے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں۔ فرمایا ان اعمال میں سے جو سب سے اچھا عمل مجھے لگا اور جو مجھے پسند آیا وہ ہے کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یعنی کسی کے راستے سے کوئی بھی رکاوٹ ہو، کوئی پریشانی کی کوئی چیز ہو، اس کو ہٹا دینا۔ اور جو سب سے برا عمل میں نے پایا، سب سے برا عمل جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ مسجد میں تھوک دینا، بلغم یا اس طرح کی کوئی غلاظت ڈال دینا اور جس پر مٹی بھی نہ ڈالی ہو۔ تو یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق علماء نے لکھا ہے کہ جو اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر ہفتے مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک روایت کے مطابق وہ پیر کا دن ہے، یعنی پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پوری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ علماء نے اس کو اس سے بھی تعبیر کیا ہے کہ ہر ہفتے ہماری محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارے محبت کا کیا درجہ ہے، ہمارے کیا جذبات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ جو تکلیف دے کوئی چیز راستے سے ہٹا دینا، یہ سب سے اچھا عمل مجھے لگا۔ اور بھی اعمال ہیں لیکن ان میں سے جو سب سے اچھا عمل مجھے لگا وہ یہ ہے۔ اس سے سب سے پہلی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو مستقل ہر وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو ہے ایک احتساب کرتے رہیں، اپنا جو ہے جس کو آپ کہیے کہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا غلط کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ ہر ہفتے ہر پیر کے دن ہمارے اعمال جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے جائیں گے، اور لا محالہ جو ہمارے برے اعمال ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگاہ ہوں گے تو آپ کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ بحیثیت ایک انسان ہم یہ نہیں چاہتے، ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے ہمارے والدین کے لیے کہ یار میرا کوئی برا عمل یا میری کوئی بری عادت یا میرے کوئی بری حرکت میرے والدین تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو جب اپنے والدین کی تکلیف کا ہم کو اتنا احساس ہے تو قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن پر ہماری اور آپ کی تمام نسلیں قربان۔ ہم اور آپ یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل سے، کسی فعل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے؟ تو سب سے پہلی جو بات اس میں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا احتساب ہر وقت کرنا چاہیے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، جب یہ سب سے برا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا، تو اس کا اطلاق صرف اس پر نہیں ہوتا کہ راستے میں کوئی چیز پڑی تھی تو ہم نے ہٹا دی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی
تکلیف کسی چیز سے پہنچ رہی ہو یا پہنچنے والی ہو اس کو دور کر دینا اپنے مسلمان بھائی کے راستے سے۔ لیکن اگر آج کے دور میں ہم اپنا احتساب کریں اور اپنے حال پر نظر ڈالیں، ہمارا طریقہ اس کے بالکل مخالف ہو گیا ہے، بلکہ اور بھی اس سے آگے چلا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ سڑک پر گاڑی لے کر جا رہے ہیں تو یہ بھی تو راستہ ہی ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے ساتھ سینکڑوں اور لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے جو طریقے ہیں گاڑی چلانے کے، بعض مرتبہ خود ہمارا طریقہ اتنا خطرناک اور اتنا جو ہے غیر محتاط ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہم نے جو ہے ہم دوسرے کے راستے کی تکلیف بن گئے۔ ہم دوسرے کے راستے کی تکلیف کیا دور کرتے ہیں، ہم نے تو بلکہ تکلیف میں اس کی اضافہ کر دیا۔ اسی طرح آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی آپ کا روزانہ گزرنے کا راستہ ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بے تحاشا کچرا پڑا ہوا ہے، کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی کھانا بنا تھا، بچ گیا، خراب ہو گیا، تو ہم زحمت اتنی بھی نہیں کرتے کہ اس کو صحیح سے لے جا کے طریقے سے کہیں جہاں پر کچرا کہیں پھینکنے کی معقول جگہ ہے وہاں لے جائیں۔ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ماسی کو یا کسی کو یا گھر کے کسی فرد کو کہہ دیا، وہ جاتا ہے اس برتن کو لے کے باہر لے جا کے گلی میں کسی کونے پہ یا بعض مرتبہ کسی پڑوسی کے دروازے کے سامنے جا کے اس کو پھینک دیتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، بات کہنے کی یہ ہے کہ حدیث میں آ رہا ہے کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے سب سے اچھا عمل اس میں سے یہ لگتا ہے کہ راستے کی تکلیف کو دور کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ لیکن ہم اور آپ کہاں آج کھڑے ہیں کہ دوسرے کی تکلیف کیا ہٹائیں گے، بلکہ ہم دوسرے کے لیے تکلیف در تکلیف اس کے لیے ہم پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جو اس حدیث میں فرمائی کہ جیسے کوئی بلغم یا کوئی تھوک دینا مسجد میں، عام طور سے اب ایسا ہوتا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ کہیں کوئی کچی مساجد ہوتی ہیں یا کہیں کچا فرش ہوتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ عمل تھوکنے کا، بلغم کا یا اس طرح کی کوئی چیز، ایسا کوئی عمل، یہ تو عام جگہ پر بھی جو ہے اتنا معیوب اور اتنا برا سمجھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اس کو مسجد میں کرے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مجبوری تھی، کرنا پڑا، لیکن اس کو ہم اور آپ ایسے ہی چھوڑ دیں، اس کو نہ چھپائیں، نہ اس کو کوئی صاف ستھرائی کا کوئی عمل کریں۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ لیکن اگر آپ اس پر بھی غور کریں، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ راستے میں کسی کے لیے آپ نے تکلیف پیدا کر دی، بے شک اس کو راستے میں گزرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کو ایک قلبی اور ایک روحانی جو آپ کے اس عمل سے تکلیف ہوگی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آپ چل رہے ہیں بازار میں، آگے دو شخص جا رہے ہیں، ایک دم ایک شخص رکتا ہے اور اپنی پوری ناک وہاں سنک دیتا ہے، یا بلغم آ گیا وہ تھوک دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، اس وقت یہ بات میں کر رہا ہوں تو میرے اندر سے جو کیفیت ہے وہ روک رہی ہے کہ میں یہ بات نہ کروں، اتنی گھن پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن ہم اور آپ، ہمارے درمیان ہمارے دوست، ہمارے بھائی ایسے موجود ہیں کہ جن کو اس چیز کا بالکل نہ احساس ہے، نہ ان کو اس کا خیال ہے، بلکہ وہ اس کو بہت عام اور بلکہ بعض مرتبہ بہت اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حدیث میں لکھا ہے، علماء نے فرما دیا، علماء نے اس کی تشریح کر دی کہ فرمایا وہ عمل کہ جو راستے کی تکلیف دور کرنے والا ہو وہ مجھے پسند ہے، اور جو راستے میں تکلیف پیدا کرنے والا عمل ہو اس سے مجھے تکلیف ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے کسی بھی عمل کا، آپ سیاسی جماعتوں کی طرف چلے جائیں، آپ کسی مذہبی جماعت کی طرف چلے جائیں، ہے تو ہمارے ہی ملک میں، ہے تو ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے ہی دوست احباب، ہمارے ہی بھائی ہیں، بعض مرتبہ ہماری ہی خواتین، ہماری ہی بہنیں ہیں،
لیکن ان کے اس عمل سے کیا ہوتا ہے، ایک عوام الناس، ایک جم غفیر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اس عمل سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ اس ٹریفک میں پھنس کر اموات ہو جاتی ہیں، کسی کی کوئی مجبوری ہے، لیکن آپ اپنا عشق جتانے میں، آپ اپنی سیاست چمکانے میں، آپ اپنے مقصد اور اپنے مقصد کی خاطر اس میں آپ لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی تکلیف کا آپ کو احساس نہیں، جبکہ یہاں پر لکھا ہے مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، مسلمانوں کی فرمایا کہ یہ ان کی پہچان ہے کہ جو دوسرے کا بھی لحاظ کریں، دوسرے کی تکلیف کو سمجھیں، دوسرے کا احساس کریں، اور آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر سے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر سے یہ تعلیمات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہی اس حدیث کا حاصل ہے جو علماء نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر ہفتے یعنی ہر ہفتے پیر کو میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے اچھا عمل مجھے یہ لگتا ہے اس میں سے کہ کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز اور تکلیف دینے والی جو چیز ہے اس کو ہٹا دینا، اور سب سے برا عمل فرمایا کہ مسجد میں کوئی شخص تھوک دے یا کوئی غلاظت ڈال دے اور اس کو لا تدفن یعنی اس پر مٹی بھی نہ ڈالی جائے، اس کو چھپایا نہ جائے یا اس کو صاف نہ کیا جائے۔ تو یہ وہ حدیث ہے، اور اس میں جو تعلیمات میں نے جو اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کی، یہی اس کا حاصل ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس حدیث پر بھی اور دیگر جتنی احادیث مبارکہ ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔